السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہیں علامہ محمد عابد رضوی صاحب. علامہ صاحب، جو لوگ آپ سے متعارف نہیں ہیں تو ان کو یہ چھوٹا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون ہے علامہ عابد رضوی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی، آپ نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے موقع دیا، بلایا. اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ آپ کو اس کا اجر دے کہ ہماری ابھی کوئی پریزنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی آپ نے ایگری کیا ہمارے پھر پروگرام بھی میں. آپ کی محبت ہے کہ آپ نے مجھے بلایا. اور میرے تعارف کے حوالے سے کوئی زیادہ باتیں نہیں ہیں، بس اتنا ہے کہ میرا نام علامہ محمد عابد رضوی ہے اور دینیات کے شعبے سے وابستہ ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے. اس وقت میری مصروفیات یہ ہیں کہ جامع مسجد فیضان اولیاء جو لینزیریا کی مرکزی مساجد میں ہے وہاں امامت اور خطابت کے شعبے سے وابستہ ہوں. اور ہمارا ایک ادارہ ہے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، جامعہ فیضان القرآن کے نام سے. اس کے پرنسپل کی حیثیت سے میں اپنی ذمہ داری نبھاتا ہوں اور مختلف مقامات پر اسلامی لیکچرز کے حوالے سے کچھ میرا کام ہوتا ہے، پروگرامز کے حوالے سے، دینی محافل میں. تو یہی ایک مختصر سا تعارف ہے. اللہ اس میں کامیابی دے اور اخلاص عطا فرمائے. آمین آمین. فیضان القرآن کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ادھر بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ جی بالکل. ہمارے یہاں مسلمانوں میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ بہت ساری چیزیں اگر ہم نے بلا دی ہیں، لیکن اس چیز میں آج بھی لوگ پکے ہیں کہ بچے کو ایک دفعہ تو قرآن پاک پڑھوانا ہی. بالکل بالکل. میرے والد صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا، میں آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ہمارے فرقے میں اتنے خوبصورت قاری کیوں نہیں آ پا رہے؟ ٹھیک ہے. قرأت کے حوالے سے ہمارے یہاں کچھ مدارس ہیں جہاں قرأت کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اچھے قاری ہیں بھی ہمارے یہاں، لیکن اوورآل ہمارے یہاں بچوں پر اتنی محنت یا کی نہیں جاتی، یا ہمارے جو عوام الناس ہیں وہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف کم لاتے ہیں. بہت. اب کراچی ایک بڑا شہر ہے نا، بہت بڑا شہر ہے. آپ کراچی کے علماء کی ایک فہرست نکالیے جو کراچی ہی کے رہنے والے ہیں تو آپ کو بہت تھوڑے لوگ ملیں گے. تو آپ کا سر تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق بلوچستان کے شہر قلات سے. ماشاء اللہ. تو بلوچستان اور کراچی یعنی قلات کا ڈفرینس آپ کو کیا لگا ادھر لوگوں میں بیہیویئر وائز؟ جی بیہیویئر وائز میرا ایک بڑا وقت کراچی میں گزرا ہے. زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک یہ 15 سے 18 سال کا دورانیہ ہوگا. اچھا. اور مجھے کبھی بھی فرق محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنے شہر سے باہر کسی دوسرے شہر میں ہوں. میرے لیے کراچی کے لوگ میرے گھر کے لوگوں کی طرح گھر جیسا ماحول ہے. اخلاقیات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین لوگ ہیں کراچی کے رہنے والے. یا کراچی سے باہر یا انٹیریل میں جس طرح تھوڑا سا لوگوں میں قومیت یا تعصب وغیرہ جیسی چیزیں پائی جاتی ہیں، تو کراچی میں نے اس چیز کو کبھی نوٹس نہیں کیا. کراچی میں پورا پاکستان ہی بستا ہے. بالکل بستا ہے الحمدللہ، اور سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. عام آدمیوں میں سے کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، اسے کسی کو کسی سے کوئی تعصب نہیں ہے. ہاں کوئی بڑا اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے الگ کرنا چاہے کہ تم سندھی ہو، تم بلوچی ہو، تم فلاں ہو، لیکن عوام الناس میں محبتیں ہیں اور یہی ہونا چاہیے ایک اسلامی معاشرے کے اندر. اب ہمارے ایسا بندہ جب بلوچستان کے بارے میں سنتا ہے تو اللہ معاف کرے لیکن تھوڑا سا ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں جائیں گے حالات کیسے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں بلوچستان کے حالات کیسے ہیں؟ الحمدللہ بلوچستان کے حوالے سے ایک پرانا نظریہ ہے اور ایک ابھی کا ہے. پرانا یہ تھا کہ بلوچستان ایک بہت ہی خوبصورت، پرسکون اور پرفضا ماحول والی جگہ تھی، یہاں تک کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنے آخری ایام بلوچستان کی زیارت میں گزارے. ٹھنڈا علاقہ کہلاتا ہے، سرسبز علاقہ ہے. بلوچستان میں لوگ ویسے بھی برف باری جیسے ماحول کو دیکھنے جاتے ہیں، لیکن اب جدید جو تعارف ہے اس کا یہ ہے کہ وہاں قتل و غارت یا بدامنی جیسی باتیں عام ہو گئیں. اور یہ جو ہے اوورآل ملک کا مسئلہ ہے کہ دہشت گردی ہمارے ملک میں بڑھتی رہی، یا اسے بڑھایا جاتا ہے یا ریٹ آف دی اسٹیٹ نہیں ہے، کیا وجہ ہے. تو ایسے واقعات وہاں بہرحال پیش آئے کہ کسی باہر کے شہر سے آنے والے بندے کو شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا. وہ واقعات کم ہیں یا زیادہ، لیکن ہمارے ملک میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے ملک کا ایک منفی تعارف جاتا ہو ان چیزوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے اگر بلوچستان میں کسی کا قتل ہوتا ہے تو کراچی میں بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں. بالکل. دوسرے شہروں میں بھی ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، دوسرے ممالک میں. لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ان چیزوں کو اتنا زیادہ پھیلایا جاتا ہے اور اتنا ہوا بنایا جاتا ہے کہ شاید بس جیسے ہی کوئی گیا تو گولی مار دیں گے. تو اس طرح کا بھی بہرحال ماحول نہیں ہے. بہت سارے لوگ آتے جاتے ہیں. ابھی میری رہائش دراصل کینیڈا میں ہے اور ٹورنٹو شہر میں بہت زیادہ گاڑیاں جو ہیں گھروں سے چرا رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اور اب تو ایک پولیس والے نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی وہ آپ کے گھر کے اندر گھس رہے ہیں، آپ کے گھر کے اندر بریک ان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کی صرف گاڑی چرانی ہے. ٹھیک ہے. اس چکر میں لوگ
اپنی جان بھی گوا دیتے ہیں کہ وہ گاڑی بچانے کے چکر میں. تو پولیس والے نے یہ بیان دے دیا کہ بھائی آپ اپنی گاڑی کی چابی جو ہے نا گاڑی کے ساتھ رکھ دیں, ہاں گاڑی لے جانی ہے, گاڑی لے جائے, جان تو بچ جائے گی آپ کی. اب اگر یہی چیز پاکستان میں کوئی بیچارہ پولیس والا کہہ دے تو اس کی شامت آ جائے گی. بالکل, پھر تو پاکستان میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. بالکل. تو یہی آپ کی بات بہت مجھے صحیح لگی کہ پاکستان کی عوام کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو چیز نیگیٹو ہے پاکستان کے بارے میں وہ اس کو وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں. دیکھیں یہ ففتھ جنریشن وار کو میڈیا وار بھی کہا جاتا ہے. بالکل. اور میڈیا وار میں یہی ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو آپ پروموٹ کریں, انہیں وائرل کریں اور رائے عامہ کو اسی حق میں ہموار کریں جو آپ انہیں بتانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں مثبت خبریں اوپر نہیں آتی, حالانکہ بہت ساری اچھی اور مثبت چیزیں ہمارے ملک کے اندر. آپ دیکھیے کہ چیریٹی کے حوالے سے کتنا کام ہوتا ہے. بالکل. غریبوں کی, مسکینوں کی مدد کے لیے بہت سارے فلاحی ادارے, عام لوگ, علماء. اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے کہ عام آدمی کچھ بھی کرے تو کوئی ایشو نہیں ہے, جب مذہبی طبقے میں سے کوئی مسئلہ ہو جائے, حالانکہ وہ مذہب سے جڑا ہوا آدمی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے. بالکل. لیکن اسے مذہب کے اوپر رکھ کر پورے مذہب کو بلیم کیا جاتا ہے. تو یہ اپنی مرضی کی چیزوں کو لوگوں کے ذہن میں ڈال کر انہیں اپنی مرضی کی سوچ دی جاتی ہے. یہ ایک وار کا حصہ ہے. ہمارے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے, چیزوں کو دیکھتے ہوئے سکے کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے. تھوڑا سا سوچیں گے تو پھر کوئی گمراہ نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. سرکار, مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کہاں کے فارغ و تحصیل ہیں؟ میں نے اپنی تعلیم جو ہے اس کی ابتدا کی تھی لاہور سے. اچھا, ماشاء اللہ. لاہور میں جوہر ٹاؤن کے اندر ہمارا مدرسہ تھا جہاں سے میں نے اپنی تعلیم کی ابتدا کی, جس کے مہتمم ہیں علامہ غلام عباس فیضی صاحب. اچھا, ماشاء اللہ. یہ اس وقت ٹی ایل پی کی ٹاپ لیڈرشپ میں ہے, تحریک لبیک پاکستان کے. اور میں نے اپنی درس نظامی کا پہلا سال وہاں سے پڑھا, لیکن چونکہ اس سے پہلے میرے حفظ کا زمانہ اور ناظرہ کی تعلیم, یہ ساری چیزیں کراچی سے ہی میں نے مکمل کی. حافظ بھی ہیں؟ جی الحمدللہ. تو میرے والد صاحب نے بھی کراچی سے ہی تعلیم حاصل کی تھی. اچھا, کراچی سے ایسا لگاؤ ہو گیا تھا کہ باہر مجھے وہ مزہ نہیں آ رہا تھا, تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کراچی سے ہی پڑھوں. اچھا. پھر میں کراچی آیا, وہ ادارہ جہاں سے میرے والد صاحب نے تعلیم حاصل کی, دارالعلوم امجدیہ کراچی. وہاں سے پھر میں نے اپنے تعلیمی سال کا آغاز کیا. کچھ سال یہاں پڑھے, پھر کچھ وجوہات کی بنا پر مجھے پھر لاہور جانا پڑا. اس کے بعد میں نے اپنے کچھ سال پھر جامعہ نعیمیہ لاہور سے ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب کا ادارہ ہے وہاں سے مکمل کیے. اور آخری سال جو دورہ حدیث کا ہے جہاں سے میری سند فراغت ہے وہ دارالعلوم امجدیہ کراچی. کے پی کے کا کوئی شہر رہ گیا بس, ورنہ پھر پورا پاکستان جو ہے وہ کور ہو جاتا. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک درس نظامی کا کورس کرنے کے لیے جو بچہ جو عالم بننا چاہ رہے ہیں, ایک کتنا ڈیوریشن لگتا ہے؟ کم سے کم اب اس وقت لوگوں نے بہت شارٹ کر دیا ہے. کسی زمانے میں یہ 25 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ 15 سال پر آیا. اب نارمل مدارس جو باقاعدہ کسی کو یہ سلیبس پڑھاتے ہیں وہ 8 سال کا دورانیہ لیتے ہیں. لیکن لوگوں کی آسانی کے لیے کہ بنیادی معلومات لوگوں کو مل جائیں, اس کے لیے کچھ 3-4 سال کے کورسز بھی بنائے گئے ہیں. لیکن پراپر اگر کسی نے پڑھنا ہے تو کم از کم 8 سال اسے چاہیے اس کورس کو مکمل. اس کی کیا ایگزامینیشن ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کہ بالکل مختلف مکاتب فکر کے باقاعدہ گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ بورڈ ہیں, ان کا ایک رجسٹرڈ سلیبس ہے. اچھا. جس میں بیسک آپ کو جو ہے عربک گرامر پڑھائی جاتی ہے, اس لیے کہ ہمارے تمام دینی علوم جو ہے وہ عربک زبان کے اندر ہیں. اس میں صرف ہو گیا, نحو ہو گیا, فصاحت, بلاغت, منطق. اور پھر اس کے بعد جب آپ عربک گرامر سے آپ کی ذرا واقفیت ہو جاتی ہے تو پھر حدیث, فقہ اور تفسیر کا معاملہ آ جاتا ہے. پھر آپ نے قرآن پاک کی مختلف تفاسیر کو دیکھنا ہے اور مذہب اہل سنت کو سمجھنا ہے, اپنے موقف کے دلائل دیکھنے ہیں اپنے. اس کے بعد پھر فقہی مسائل ہیں, اور پھر احادیث طیبہ کا مطالعہ ہے. دورہ حدیث میں سیاست کی جو 6 کتابیں ہوتی ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ اور نسائی شریف, اور ان کتابوں کا ایک دورہ کیا جاتا ہے. چونکہ بچے نے عربی گرامر بھی سیکھ لی ہوتی ہے اور اصول حدیث سے بھی واقف ہوتا ہے, اصول فقہ سے بھی واقف ہوتا ہے, تو پھر احادیث کو ایک دفعہ دورہ لیتا ہے. اس کے بعد اسے ایک سند دے دی جاتی ہے کہ اب یہ اس قابل ہے کہ اب یہ اصل کتابوں سے مطالعہ کر سکتا ہے, دین کے کچھ مسائل بیان کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم مسلک اہل سنت حنفی بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں, اور فقہی طور پر ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب ہی کے مطابق اپنا فتویٰ بھی دیتے ہیں ہمارے علماء, اور اسی کے مطابق ہم اپنے مسائل پڑھتے اور بیان کرتے ہیں. چلیں, تو آپ نے ابھی فرمایا کہ اتنا لمبا پروسیس ہے, تو مفتی اور علامہ میں کیا ڈفرینس ہے؟ میں اس سے پہلے ایک اور بات آپ کی اجازت سے کروں. آپ نے مجھے کہا کہ کے پی کے رہ گیا, آپ سارے شہر گھوم لیے. مجھے اس کا افسوس ہے کہ کے پی کے رہ گیا. زمانہ طالب علم میں جب میں پڑھتا تھا اور ہم پرانے بزرگوں اور علماء کی سیرتیں جب پڑھتے تھے نا, تو ان میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ وہ جہاں سنتے کہ کوئی بزرگ عالم دین پڑھا رہے ہیں, کوئی شیخ الحدیث پڑھا رہے ہیں, تو برکت کے لیے ان سے پڑھنے کے لیے سفر کر کے جاتے.
اور ان کے اساتذہ کی لسٹ میں بڑے بڑے نام ہوتے جن سے برکت کے لیے انہوں نے فیض حاصل کیا ہوتا. تو زمانہ طالب علمی میں میری ایک یہ نیت بھی رہی کہ جہاں مجھے لگے کہ یار کوئی بزرگ استاد ہیں، جیسے کہ جامعہ نظامیہ لاہور میں میری پڑھنے کی بڑی خواہش تھی. اچھا. اور میں جب جامعہ نظامیہ میں داخل ہوا تو اصل میں جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا. وہاں کے کچھ بزرگ اساتذہ سے مجھے اکتساب فیض کا بڑا شوق تھا، لیکن اس وقت جو ہے میں ابتدائی سالوں میں تھا اور وہاں پر رہائشی داخلے نہیں ہوتے تھے، ہاسٹل ان کا جو ہے وہ نہیں تھا. تو پھر مجھے جامعہ نظامیہ میں جانا پڑا. آپ نے پوچھا کہ علامہ اور مفتی میں کیا فرق ہے. جی اچھا، ہمارے یہاں علامہ یا عالم دین کے لیے درس نظامی ایک سلیبس بنایا گیا ہے جس کا ڈیوریشن تقریباً 8 سال کا ہوتا ہے. اس کے بعد کسی ایک خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کے لیے آپ کو ایک کورس کرایا جاتا ہے جسے آپ مفتی کہہ سکتے ہیں. وہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 2 سال کا کم از کم ہوتا ہے. اسے تخصص فی الفقہ کہتے ہیں. زیادہ تر ہمارے یہاں فقہی مسائل میں جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے پی ایچ ڈی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر مفتی کا ایک رول سند دے دی جاتی ہے کہ اب یہ اس خاص سبجیکٹ میں وہ مہارت رکھتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ اس پر فتویٰ دینا ہو تو ان کی رائے لی جا سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے. تو مفتی صرف اس پہ ٹاپک پہ سبجیکٹ پہ فتویٰ دے سکتے ہیں، کسی اور پہ بھی دے سکتے ہیں؟ پھر وہ نہیں، اس کا سبجیکٹ وہی ہوگا جس میں اس نے تخصص فی الفقہ تخصص کیا ہو، جس میں اس نے خصوصی مہارت حاصل کی ہو. تو ہمارے یہاں چونکہ فتوے کا تعلق اکثر ہمارے فقہی مسائل سے ہی ہوتا ہے. لیکن میں نے آج کل ہم جو لبرل کہہ لیں یا جو دین سے جو تھوڑا سا واقفیت نہیں ہے جن لوگوں کی، ان کو میں نے دیکھا کہ کسی کی تھوڑی سی باشریت داڑھی ہے تو مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب کہنا اس کو شروع کر دیا. تو یہ غلط ہے. بالکل غلط، کیونکہ یہ ایک آپ کو بہت ہی لمبے پروسیس سے گزرنا ہے. اور میں اسے اگر آپ کو اس طرح سمجھاؤں کہ ایک کلین شیو آدمی ڈاکٹروں کی جیکٹ پہن کر آ جائے تو کیا ہم اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں؟ بالکل نہیں کہتے. اگر وہ اپنے گلے میں وہ لٹکا کر بھی آ جائے تب بھی ہم اسے نہیں کہتے جب تک اس کے پاس وہ ڈگری یا قابلیت نہیں ہوگی. تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ عام بات ہو گئی، کسی کی داڑھی دیکھی تو مولانا صاحب، امیر صاحب اور مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں. کہنے تک تو ٹھیک ہے، آپ نے داڑھی دیکھ کر کہہ دیا، اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا، لیکن بہرحال اس کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے اور وہ اس کے لیے کوالیفائڈ نہیں. تھوڑی سی کنٹروورشل بات کروں گا کیونکہ میں بچپن سے ہی الحمدللہ یہ ہوا کہ والد صاحب کے ساتھ محفلوں میں جانا ہوا. جی. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے تو وہ حضرت نعت خوانی کرنا چاہتے تھے، پھر وہ آتے تھے کہ بھائی 5 منٹ دے دیں، 10 منٹ دے دیں، لیکن اب اللہ جو جس کو اللہ عزت دے. لیکن اب ماشاء اللہ ان کے نام کے ساتھ علامہ بھی لگا ہوا ہے، حالانکہ کہیں سے کورس نہیں کیا، اور وہ بیٹھ کے اسٹیج پہ فل شروع ہو جاتے ہیں تقریر کر کے. جتنے وہ پہلے 5 منٹ مانگتے تھے کہ ہمیں 5 منٹ دے دیں، ہم اس میں نعت پڑھ لیں یا ہم اس میں تقریر کر لیں، اب تو ماشاء اللہ ان کے القابات ہی وہ 5 منٹ کے ہوتے ہیں، اناؤنسمنٹ بھی ان کی 5 منٹ کی ہو رہی ہوتی ہے. تو ان حضرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ، مجھے پتا ہے کہ آپ جنرلی جانتے ہوں گے کہ کون. میں آپ کو بالکل اس کی حقیقت بتاؤں گا اور اس کے اثرات بھی بتاؤں گا. جی. جب آپ اسلام میں ریاست کا تصور پڑھتے ہیں نا تو اس کے بنیادی ستون 2 چیزیں قرار دی گئی ہیں. ایک کہ اس میں نظام عدل ہو، آئین اور قانون کے طور پر ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، بس اس کی امپلیمنٹ ہے. اور قرآن کا قانون جو ہے وہ عدل پر مشتمل ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. ریاست کا دوسرا بنیادی ستون یہ ہے کہ ہر منصب اہل شخص کو دیا جائے. نااہل کے پاس منصب نہیں ہونا چاہیے. نااہل کے پاس منصب ہوگا تو وہ معاشرہ تباہی کا شکار ہوگا. بالکل. ہمارے یہاں دیکھیں ملک کے مختلف مناصب ہیں یا مختلف شعبہ جات ہیں. ہر شعبے میں اس شعبے کے کچھ ماہرین اور اہل لوگ ہوتے ہیں. جب تک اس شعبے میں کام کرنے والے ماہرین کام کریں گے تو سسٹم ٹھیک سے چلے گا. جیسے ہی کچھ نااہل لوگوں کو آپ وہاں پلانٹ کریں گے، بٹائیں گے یا وہ بیٹھ جائیں گے تو اس شعبے کے اندر تباہی پھر جائے گی. آپ یوں لیجئے کہ ہمارے یہاں ڈاکٹرز کا ایک شعبہ ہے. جی. ماہرین ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، ڈگریاں رکھتے ہیں، لیکن کچھ عطائی ڈاکٹر کلینکس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو پیشنٹ بھی جائے گا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. بالکل. یہی معاملہ ہمارے مذہبیات میں ہے کہ جو کوالیفائڈ لوگ ہیں، جو اس کے اہل لوگ ہیں، عہدے، منصب، نام انہی کے پاس ہونا چاہیے، انہی کا تعارف ہونا چاہیے. اگر نااہل صرف نام لے کر یا ظاہری شکل و صورت بنا کر آ کر اس منصب پہ بیٹھے گا تو پھر نتیجہ تباہی کی صورت میں نکلے گا. اور اس وقت امت کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں نا، ایک تو بین المسالک ہیں اور پھر ایک ہی مسلک کے اندر 10 الگ رائے. ہر شخص اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے، فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو ہے وہ کچھ سے کچھ بتا رہا ہے اور لوگ پھر انتشار و افتراق کا شکار ہیں. چلے، آپ نے خود ہی یہ بات کر دی. آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ
ہمارا جو مسلک ہے بریلویت سب سے زیادہ ڈس یونٹی ادھر ہی. بالکل میں اس بات کو خود محسوس کرتا ہوں, بارہا اسے کہتا ہوں, اور اس کی وجہ بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہر شخص مادر پدر آزاد ہے. ہمارے پاس کوئی ایسا بورڈ, کوئی ایسا پینل نہیں ہے جو بیٹھ کر ہمارے مسائل کے بارے میں فیصلہ دے کہ یہ اس مسئلے میں یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا, بلکہ جو اپنا موقف رکھتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ اب سب مجھے ہی مانو تو ٹھیک ہے, اگر مجھے نہیں مانو گے تو پھر کوئی نہیں ہے جو مجھے روک سکے اور میں پھر سب پہ فتوے لگاؤں گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کا جو ماشاءاللہ نام میں رضوی آ رہا ہے, تو یہ امام علی رضا کی نسبت سے یا امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یقیناً نسبت سے؟ امام علی رضا رضی اللہ عنہ کی نسبت بھی ہمارے لیے بابرکت ہے. بالکل بالکل. لیکن چونکہ دینی تعلیم سے ہمارا سلسلہ رہا اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی عقیدت رہی, تو ان کی نسبت سے رضوی کا لفظ میں اپنے ساتھ لگاتا تھا. پھر مجھے بڑی عقیدت رہی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے, تو ان کی نسبت سے بھی میں اسے اپنے ساتھ. تو آپ کہیں آپ پراپر بیت ہیں یا نہیں؟ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے. جی. ایک بندہ علامہ کا کورس کر رہا ہے, اس نے اتنی وہ کی, ٹھیک, محنت کی, 8 سال اپنی زندگی کے لگائے, اب وہ ان کو اسٹیج پہ میکسیمم 10-15 منٹ مل رہے ہیں, اور پیر صاحب کے بیٹے آ رہے ہیں, بس انہوں نے بس یہی کیا, کیونکہ میں خود بھی ایک خانوادے سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں نے یہ دیکھا, مجھے یہ چیز بالکل بھی سمجھ نہیں آتی. صحیح. کہ وہ بیچارہ عالم ہے, اس نے کورس کیا, اس کو عزت دو, آپ آ کے میرے ہاتھ چوم رہے ہیں اور سب کچھ. تو یہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ خانوادے اور یہ پیر مریدی نے تھوڑا سا سسٹم ہلایا ہمارا یا نہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو محافل دینیہ ہوتی ہیں, جی, شریعت مطہرہ کا ایک سادہ سا اصول ہے کہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل. جو محفل کرا رہا ہوتا ہے سب سے پہلے اسے اپنی نیت درست کرنی ہوگی کہ وہ اس محفل سے کیا چاہتا ہے. اسے کوئی شہرت حاصل کرنی ہے, لوگوں سے داد وصول کرنی ہے کہ اتنا بڑا میں نے پروگرام کر دیا, یا اللہ کی رضا چاہتا ہے. اگر اللہ کی رضا چاہتا ہے تو پھر کم از کم اسے وہ کام کرنے چاہیے جن سے اللہ کی رضا حاصل ہو. اور شرعی اصولوں کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو شریعت مطہرہ کے اندر صاحب علم کو شریعت نے ایک مقام اور عزت دی ہے, اور اسی کی بنیاد پر اسے مصلی کا امام بنایا جاتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, پیر صاحب کتنے بڑے کیوں نہ ہوں, اگر وہ باشرہ. اچھا, پیر کے حوالے سے بھی ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے جسے لوگ نظر انداز کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہر ولی عالم ہو یہ ضروری نہیں ہے. نہیں, ہر عالم ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن ہر پیر یا ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے. واہ. پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے نا کہ ہر پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوتا, لیکن اب ہمارے یہاں تو یہ کرائٹیریا ہو گیا کہ پیر صاحب کا بیٹا جو ہے اس کو بھی وہی عزت مل رہی ہے جو پیر صاحب کو مل رہی ہے. حالانکہ پیر صاحب ہوں گے, فارغ و تحصیل ہوں گے, ٹھیک ہے, بیٹے نے تو کچھ نہیں کیا, تو پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا نا. بالکل. کہ اب جب آپ نے پیر صاحب کے بیٹے کو اہلیت نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی گدی اور مسند پر بٹھا کر انہیں وہ پروٹوکول دیا, اچھا لوگوں کی نظر میں وہ ایک مذہبی رہنما کا فیس بن گیا. دیکھیں, لوگوں نے انہیں فالو کرنا شروع کیا. اب ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی, انہوں نے بہت سارے مسائل ایسے کیے جو شرعاً یا مذہبی طور پر درست ہی نہیں تھے, تو لوگوں کا پھر ذہن یہ بن گیا کہ یار یہ لوگ ہوتے ہیں. تو پھر لوگ اٹھ کر اعتراضات کرتے ہیں. ہمارے مسلک پر سب سے زیادہ اعتراض اسی بات پر ہوتا ہے کہ دیکھو پیر صاحبان کیا کر رہے ہیں, پیر صاحب ہوگی کیا کر رہا ہے. اچھا, وہ بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس وہ کہیں سے کسی خانوادے سے اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ اس نام کو استعمال کر کے اسٹیج پر بیٹھ جاتا ہے. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے, میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو واقعتاً صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب ولایت بھی ہیں, ان سے ہماری بحث ہی نہیں ہے. ہمارا مطلوب یا مقصود بات کرنے کا وہ لوگ ہیں جو اس کے اہل نہیں ہیں, جن کے پاس یہ مرتبہ نہیں ہے اور وہ بنے ہوئے ہیں. بالکل. ایسے لوگوں نے پھر وہ تماشے کیے کہ الیاذ باللہ. اور ہمارے مسلک پر جب بھی اعتراض ہوتا ہے, انہی لوگوں کی وجہ سے ہماری طرف اعتراض عوام سے یا کسی ایسے جاہل آدمی کے نام سے آتا ہے جس کا ہم سے یا ہمارے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں. بالکل. اب جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں, وہ ان کو میں بتاتا چلوں کہ بھائی میں بھی ایک خانوادے سے بلانگ کرتا ہوں, میں بھی ایک گدی سے بلانگ کرتا ہوں, میں بھی ایک پیر کا پوتا ہوں. تو میرا یہ سوال کرنا بنتا ہے کیونکہ میں نے یہ خرافات دیکھی تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا. میں بہت چھوٹا تھا اس وقت, تو ابھی بھی میری کوئی باشریہ داڑھی نہیں ہے, لیکن اس وقت تو داڑھی واڑی کچھ تھی نہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں, پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور یہ سب کچھ, اور
مجھے یہ ہوتا تھا میری اکمپلشمنٹ ہے کیا, میں نے زندگی میں کیا کیا جو آپ میرے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل وہ کہتے نہیں آپ نسبت آپ اس خاندان میں پیدا ہوئے. میں کہا ٹھیک ہے, لیکن اب وہ بیچارہ ایک عالم زندگی کے 4 سال اس نے لگا دیے, اس کو وہ پروٹوکول ہی نہیں ملا, اس کو دھکے پڑ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر نسبت کی بات کر دوں کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نسبت کے بڑے اثرات بھی ہوتے ہیں اور اس کی عزت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس میں اتنا زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں اکثر ہوا یہ کہ نسبت تھی, اس نسبت کی وجہ سے اتنے زیادہ معاملات کیے گئے کہ وہ بچہ کچھ بننے سے پہلے ہی سمجھنے لگا کہ میں تو سب کچھ. ایگزیکٹلی یہی اور یہاں خرابی پیدا ہو گئی. نسبت بالکل ہے, آپ ہمارے بلکہ مذہب اہل سنت میں قرآنی دلائل کی روشنی میں نسبت کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. آپ سورہ مریم کے اندر اگر پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ, جی, کہ جب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے کیونکہ میرے سپرد کچھ ایسے معاملات ہیں کہ میں کروں گا تو آپ صبر نہیں کریں گے. بہرحال یہ طے پایا کہ وہ صبر کریں گے. میں تفصیل نہیں کرتا, 3 واقعات ہیں, 3 میں سے جو آخری ہے نا وہ ایک شہر کے اندر ایسے لوگوں میں جو مہمان کو ایک گلاس پانی دینے پر روادار نہیں تھے. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ یہ دیوار گر رہی ہے, اسے ہم نے بنانا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دیوار ہم بنائیں گے, انبیاء کی جماعت کے لوگ ہیں. تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا مقولہ نقل کیا کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے اور ان کو یہ عزت یا اللہ کی طرف سے ان پر یہ فضل اس لیے ہے کہ وکان ابوہما صالحا, ان کے والدین میں کوئی نیک آدمی تھا. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 7ویں پشت میں کسی بزرگ سے ان کو نسبت تھی, اس نسبت کا اثر اتنے نیچے تک اللہ کے فضل کی صورت میں ان پر موجود تھا. اللہ کی طرف سے برکات یقیناً ہوتی ہیں, لیکن نیچے جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے معاملات نہ ہوں کہ وہ سدھرنے کے بجائے اس راستے کی طرف آنے کے بجائے بگڑ جائیں. چلیے, خضر علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا, تو خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سے لوگوں کا موقف ہے کہ وہ نبی نہیں تھے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ولی تھے. ہمارا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ اہل سنت کا موقف ان کے بارے میں یہی ہے کہ یہ انبیاء میں سے ہیں. چلے سر, سوال ہے کہ آپ ماشاء اللہ آپ نے بتایا کہ آپ خادم حسین رضوی صاحب سے آپ منسلک رہ چکے ہیں الحمدللہ, تو وہ آئے سیاست کی طرف. جی بالکل. تو اسلام ہمیں کیا سیاست کی اجازت دیتا ہے اور کس طرح سے دیتا ہے؟ اسلامی نظام اور ڈیموکریسی جو آج ہم فالو کر رہے ہیں پاکستان میں, یہ آپس میں میوچلی چل سکتی ہیں نہیں چل سکتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت فرمائیں. میں سمجھتا ہوں اس زمانے کا یہ سب سے اہم سوال ہے کہ ہم اپنی تہذیب سے بالکل ناآشنا ہو گئے ہیں کہ ہمارا نظام اصل میں ہے کیا. تو اسلام کا بیسکلی نظام خلافت ہے. ہمارے یہاں سیاست تدبیر کا نام ہے جس کے ذریعے سے ملک کو چلایا جاتا ہے, لیکن سیاست بہی معنی جس طرح ہمارے زمانے میں ہے کہ طریقہ انتخاب کیا ہوگا اور باغ دوڑ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگی یا ملک کس طرح چلایا جائے گا, اس کے جو اصول آج بنے ہوئے ہیں سیاست کے نام پر, یہ شرعاً اور اسلامی نقطہ نظر سے درست نہیں. لیکن وہ جو ڈیموکریسی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ جمہوریت کو جو ڈیفینڈ کرتے ہیں, وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عمر نے جمہوریت کا بنیاد رکھنے والے وہ تھے, ٹھیک ہے, ووٹنگ کا بنیاد رکھنے والے وہ تھے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کیسے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے رکھی آپ بھی اسی طرح رکھیں, ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے نا. جی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت کی اتباع لازم ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جو طریقہ انتخاب مقرر کیا وہ یہ تھا کہ اپنے اس وقت کے لوگوں میں سے آپ یوں سمجھیے کہ انہوں نے سب سے اچھے دانشوروں کا انتخاب کر کے ان کے ذمہ یہ بات لگائی کہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اس جمہوریت کے اندر یہ ہے کہ دانشور سارے ایک طرف ہو جائیں اور ان کے مقابلے میں کچھ پرسنٹ وہ لوگ زیادہ ہوں جنہیں دین دنیا کا کچھ نہیں پتہ, وہ کسی ایک کے اوپر ہاتھ رکھ دیں کہ اس کو دینا ہے تو بس اسی کو دے دیا جائے. تو یہ جمہوریت کی خرابی ہے جو اسلامی نظام سے متصادم. ابھی آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی حضرت عمر کے بارے میں کہ خلفاء کی, یہ خلفاء راشدین سے متعلق, تو بہت سے لوگ اب تراویح پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے اسٹارٹ کی, بدعت ہے اور یہ سب کچھ. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ بدعت تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح ادا فرمائی ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ صرف 3 دن پڑھ رہی ہے. ہاں ٹھیک, ہم اسی کی طرف آ رہے ہیں. جی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی. یعنی پہلے دن جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھنے کے لیے آئے تو کچھ صحابہ کرام آئے اور انہوں نے حضور کی اقتداء میں نماز تراویح ادا کی. پھر دوسرے دن لوگوں کی تعداد کچھ مزید بڑھ گئی, تیسرے دن کچھ اس سے زیادہ بڑھ گئی, چوتھے دن تو مجمع
کثیر ہو گیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے. اچھا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے. اور اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ اگر میں تمہیں مسلسل نماز پڑھاتا تو یہ تم پر فرض کر دیا جاتا. بہت سارے واقعات ایسے ہیں. ایک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کو بیان فرمایا کہ تم میں سے جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر کا طواف کرے، حج کرے. قرآن پاک میں اس کی آیات. تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس نے پھر کہا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال فرض ہوگا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سوال مت کرو، جتنا میں کہوں اس پر خاموش ہو جایا کرو. اگر میرے منہ سے نکل جاتا کہ ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مشقت سے بچانے کے لیے کہ فرضیت ہوگی تو پھر اس کا حکم بڑھ جائے گا، پھر جو لوگ نہیں پڑھ سکیں گے ان کے لیے پھر وعید ہوگی. اچھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک تک معاملہ یہ ہوا کہ پہلے تو دور صحابہ یہ تھا کہ تراویح سنت مؤکدہ اور بحکم واجب ہے، یہ تو ضرور پڑھتے تھے. اس کے علاوہ لوگ رات بھر نوافل میں مصروف رہا کرتے تھے. عبادت کا ذوق تھا، تقویٰ تھا ان لوگوں میں. بعد میں جیسے جیسے اس مبارک دور سے ہم دور ہوتے رہے وہ جذبہ لوگوں میں کم ہوتا رہا، یہاں تک کہ آج ہمارے زمانے میں بھی جو جماعت سے پڑھتا ہے وہ تو پڑھ لیتا ہے، جو کہے کہ میں جماعت سے نہیں پڑھتا، انفرادی طور پر پڑھوں گا، پھر اگر جذبات میں وہ کچھ دن پڑھ لے تو اس کے بعد اکثر اس سے رہ جاتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہوں گے جو بغیر جماعت کے پڑھ لیں، لیکن اکثریت ہمارے معاشرے کا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ یار اکیلے نہیں پڑھی جاتی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جماعت کا اہتمام کر لیتے. جماعت کا اہتمام کیا گیا. اس میں دو باتیں ہوں گی کہ رمضان مبارک میں ایک تو تراویح اور دوسرا قرآن پاک کا ختم کرنا، سننا یا سنانا، یہ بھی سنت ہے، یہ الگ سنت ہے. تو ہر شخص حافظ نہیں ہے. بالکل. تو یہ کیا گیا کہ ایک حافظ قرآن صحابی رسول وہ نماز پڑھائیں گے، باقی سارے سماعت کریں گے. ایک تو تراویح ہو جائے گی، اس کا ثواب ملے گا، دوسرا مکمل قرآن پاک سننے یا سنانے کا بھی ثواب ملے گا. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب اس منظر کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی اچھی چیز ہے یہ. اور آپ نے پھر اسے رائج فرما دیا کہ اسی طرح ہونا چاہیے. جو لوگ نہیں پڑھ سکتے، جن کے لیے معاملات ہیں. اچھا، تراویح سے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ تراویح کی جماعت واجب نہیں ہے. اچھا. ہاں، جماعت سے پڑھنا اس لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اس سنت پر بھی عمل ہو جائے گا جس میں قرآن پاک مکمل سننا یا سنانا ہے. اگر آپ جماعت کے علاوہ، فرض نماز کی جماعت واجب ہوتی ہے، فرض کے علاوہ جو بھی نمازیں ہیں ان کی جماعت واجب نہیں ہے. اگر آپ پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، اگر آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں تب آپ پڑھیں گے، تب بھی آپ کی تراویح ادا ہو جائے گی اور آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس پر ان لوگوں کے لیے راہ نکالی یا ان کو ایک طریقہ دیا جو لوگ تنہا اسے ادا نہیں کر پاتے تھے. ٹھیک ہے، تراویح کی اصل اسی طرح باقی ہے کہ آپ اکیلے پڑھ لیں، جس طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکیلے تو ثابت ہے نا، بس اکیلے ہی پڑھ لیجیے. تو بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اس کو کیا لیکن انہوں نے خود نہیں پڑھی. وہ انہوں نے اینڈ میں یہ کہا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان رات کے پہر میں اپنے گھر جا کے خود پڑھے. ہم نے یہی کہا نا کہ انہوں نے لوگوں کی سہولت کے لیے اس کی جماعت کو رواج ضرور دیا، لیکن پابند نہیں کیا کہ آپ جماعت ہی سے پڑھیں گے. آج بھی مذہب اہل سنت میں تراویح جماعت سے پڑھنا واجب نہیں ہے، تراویح کا پڑھنا واجب. اچھا، میرا اگلا سوال جو ہے وہ ینگسٹرس کے لیے، کیونکہ ہم بھی اپنے لڑک پر میں یہ حرکت کرتے تھے، اللہ معاف کرے ہمیں، کہ پہلی رکعت میں جب امام صاحب پڑھا رہے ہیں تو اب ہم رکوع تک کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسی رکوع میں گئے تو جوائننگ کر لیا. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے بچے لڑکے یہ حرکت کرتے ہیں. تو ایک چیز دماغ میں میرے ہوتی تھی کہ جو رکوع سے نکل گئے، قیام پہ آ گئے، اگر تب جوائن کی تو پھر یعنی امام رکوع سے اٹھا کھڑا ہو گیا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور کسی شخص نے اس وقت نیت باندھی اور وہ جماعت میں شامل ہوا، تو اب اس کی یہ رکعت نکل گئی. جب امام سلام پھیرے گا تو وہ کھڑے ہو کر اپنی یہ رکعت مکمل کرے گا. کیونکہ بہت سے لڑکے اور ایون میں نے بھی شاید اللہ معاف کرے حرکت کی ہو کہ وہ ابھی کھڑے میں تو بس ہم جلدی سے اپنا رکوع کر کے فوراً ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہیں، اس طرح رکعت نکل گئی، یہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اوکے، چلیں سر. ہم رضوی امام احمد رضا خان بریلوی ہمارے سر کا تاج، لیکن اب تھوڑا سا ان کے بارے میں، ایون انہی کا فرقہ ہے یہ، لیکن
تھوڑے سے جو ہیں لوگوں کے اوپینین ڈفرینٹ ہوتے جا رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے وہابیوں کو وہابی نہیں پسند ہے, ہمیں اہل حدیث کہو. اس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں بریلوی نہیں پسند, آپ ہمیں اہل سنت کہیں. کیونکہ بریلوی آپ کہہ کے اپنے آپ کو مقید کر دیتے ہیں کسی خاص اس کے ساتھ. ہاں 100-150 سال پرانی آپ وہ اپنے آپ کو ایجاد کے بنوا رہے ہیں. یہ سلسلہ تو ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ایک نقطۂ نظر ہے کسی کا, بالکل وہ کسی سے اختلاف بھی کر سکتا ہے, ہر کوئی اپنی رائے رکھتا ہے. اصل اس بات میں یہی ہے کہ ہمارا مذہب اہل سنت ہے. بالکل. جہاں تک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے خود کو بریلوی کہنا ہے تو یہ ایک ان سے عقیدت کی بنیاد پر ہے جس طرح میں خود کو رضوی کہتا ہوں. بالکل. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی میں خود کو بریلوی نہیں کہوں گا, میں اہل سنت ہی ہوں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن اس زمانے میں ایک مسئلہ یہ ہو گیا, اب یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان آ جاتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہوں گے, ہر کوئی خود کو اہل حق میں سے کہے گا. اہل حق سے مراد اہل سنت ہی ہے. اب اہل سنت جب سب خود کو کہہ رہے ہوں گے تو اصل اہل سنت کو ان میں سے الگ کرنا, اس کی کوئی خاص پہچان ہونی چاہیے. اس میں اس کے عقائد و نظریات بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں اس کا ایک ظاہری نام یا تشخص بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اس پچھلے 100 سالہ دور کے اندر امت میں جو اختلافات پیدا ہوئے, اور بعض لوگ ایسے تھے جن کا مذہب اہل سنت کے بالکل خلاف تھا, لیکن وہ خود کو اہل سنت ہی کہتے تھے. امام اہل سنت نے ان کا رد کیا, امام رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان کی اتباع جن لوگوں نے کی جو ان عقائد و نظریات پر ان کے ساتھ جڑے رہے, تو اس باقی طبقے سے جو خود کو اہل سنت کہہ کر بھی اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تھی, خود کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ جی ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے بریلوی. تو ٹھیک ہے. امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ ایک جو اعتراضات کی اب کڑی اللہ معاف کرے شروع ہو چکی ہے, اس میں سے یہ اعتراض بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ, اب مجھے اس کی صداقت نہیں پتہ, کہ آپ نے ختم نبوت پہ, یا اس زمانے میں کئی فتنہ تھا یہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس کے خلاف آپ نے اس طرح سے کام نہیں کیا, کیونکہ نعوذ باللہ اس کا جو بڑے بھائی تھے, پتہ نہیں چھوٹے بھائی تھے, وہ آپ کے استاد رہ چکے ہیں. تو اس میں کتنی صداقت ہے یہ اس کی علماء نے بالکل تحقیق کی ہے. غالباً مرزا عبد القادر نام ہے اس شخص کا. جی. لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کرنا بالکل سفید جھوٹ ہے. اعلیٰ حضرت کے شیوخ میں اس طرح کا کوئی نام نہیں ہے, اور میں نے باقاعدہ زمانے طالب علمی میں اس کی تحقیق کی تھی. ماشاء اللہ. اور اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم نبوت پر کام ہے, تو مرزا پر پہلے فتویٰ لگانے والے جس کی تصدیق 500 لوگوں سے کروائی ہے, وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کروائی ہے. ختم نبوت پر جتنا کام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ پچھلے 100 سالوں میں کسی دوسرے کا اتنا کام ہوگا. اس لیے کہ یہ فتنہ اٹھا ہی اسی وقت تھا, اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف اس فتنے کو نہیں, اس وقت 2-4-6 اور بھی ایسے فتنے تھے, بہت سارے فتنے ہیں. تقسیم ہند کا وقت تھا, ایک بڑا فتنہ یہ تھا کہ بعض لوگ ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا رہے تھے. جی. گاندھی کے جھنڈے تلے جو ہے وہ جہاد کی دعوت دے رہے تھے لوگوں کو. ترک موالات کی تحریکیں چلائی گئیں کہ اگر کوئی اس تحریک کا حصہ نہیں بنتا ہندو مسلم بھائی بھائی کا, تو اس سے جو ہے قطع تعلق کر لیا جائے, اور بہت سارا ایسے معاملات تھے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر شعبے کے اندر کام کیا ہے, اور اس وقت شریعت کے نقطۂ نظر کو اس اعتبار سے واضح کیا ہے کہ جی لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, شریعت کا نقطہ نظر یہ ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کرنے والے آج کے زمانے کے میرے ہم مسلک لوگوں کو میرا یہ کہنا ہے کہ اختلاف کرنے والا میری نظر میں وہ ہے جس نے فاضل بریلوی کے موقف کو پڑھا نہیں ہو. بالکل سنی سنائی باتیں ہیں اس کے پاس, اگر وہ پڑھ لے گا تو وہ اس قدر مطمئن ہوگا کہ اسے پھر اختلاف کی گنجائش نہیں رہے گی, اور یہ میرا تجربہ ہے. لیکن اسلام دیکھیں ہمیں اختلاف کا حق دیتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں لوگوں نے اختلاف کیا, اور صحابہ نے کیا. پھر وہ ان کو جب سمجھ آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس مصلیت کے تحت یہ کر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے حضور سے کہا کہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی. پھر سارے خلفاؤں کے قصے موجود ہیں, ان سے لوگوں نے اختلاف کیا. پھر ائمہ اہل بیت سے لوگوں نے اختلاف کیا, امام بخاری, امام شافعی, امام حنیفہ سے ان کے شاگرد نے استنجے کے معاملے میں اختلاف کیا. تو اب اگر کوئی امام احمد رضا خان سے اختلاف کرتا ہے کسی معاملے میں, تو اس کو فوراً فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ بھائی تو سنی نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اختلاف کی نوعیت سب سے پہلے سمجھنی چاہیے کہ اختلاف جائز ہے یا ناجائز. پھر اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہے یا نہیں.
پھر اختلاف کرنے والا خود کس پائے کا بندہ ہے. اختلاف کی بہت ساری اقسام ہیں. مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے فقہی اختلاف کا. فقہی مسائل میں ائمہ اربعہ کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، جبکہ ائمہ اربعہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تقریباً سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں ہوتے ہیں. ٹھیک، امام شافعی امام محمد امام ابو یوسف کے شاگردوں میں ہیں، جو خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام اعظم رحمہ اللہ سے بہت سارے اختلافات ہیں فقہی مسائل میں. اب یہ ان کا علمی اختلاف ہے، وہ بھی دلائل کی روشنی میں. جس مسئلے کو انہوں نے لیا ہے وہ یقیناً کسی نہ کسی حدیث سے ثابت ہے اور اپنی جگہ صحیح ہے. صرف ایک مسئلے میں دو حدیثیں ہونے پر کسی ایک کو ترجیح دینے کی جو وجوہات ہیں، کسی کے ہاں کچھ اور ہیں، کسی کے ہاں کچھ اور نہیں. اب ہمارے اوپر یہ اعتراض، میں اسی طرف آ رہا ہوں. مثال کے طور پر مسئلہ رفع دین ہے. بالکل ہمارے زمانے میں بہت زیادہ وائرل ہے. ہر شخص جو ہے ہاتھ میں پی ڈی ایف میں بخاری شریف لے کر آتا ہے، کہتا ہے دیکھیں رفع دین نماز میں ہے، غوث پاک نے کیا، غوث پاک نے کیا. اچھا، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں رفع دین بعد کا مسئلہ ہے. پہلا مسئلہ ہے تقلید، کہ آپ خود سے مسائل سے استنباط کریں گے قرآن و حدیث سے مسائل کا، یا آپ مجتہدین کی رائے کو فوقیت دیں گے کہ جی ہم سے بہتر وہ سمجھتے تھے، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح. جو کہتا ہے خود سے کروں گا تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ایک مسئلے میں 10 حدیثیں ہیں، ان 10 کے اندر ایک ہی مسئلہ مختلف طریقوں سے آیا ہے. یہی مسئلہ رفع دین کا ہے. بعض حدیثوں میں رفع دین کا ذکر ہے، بعض میں نہیں ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ساری احادیث کو سامنے رکھا تو ان میں سے ایک کو لیا اور اسے ترجیح دی، اس کی ترجیح کے وجہ کو بیان کیا. مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو لیا جی، اور آپ نے اسے اس وجہ سے ترجیح دی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص صحابی ہیں جنہیں صاحب الوسادۃ والنعلین کہا جاتا ہے. عمر کا ایک بڑا حصہ حضور کی خدمت میں اس طرح گزارا کہ یا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک سنبھالتے یا حضور کا تکیہ مبارک سنبھالتے. جب حضور تشریف فرما ہوتے تو تکیہ رکھ دیتے، نالین مبارک ہاتھ میں لے لیتے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جانا ہوتا تو نالین مبارک سامنے رکھ کر تکیہ بغل میں لے لیتے. اب جس شخص نے اتنے قریب سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے صحابہ سے فرمایا، تابعین سے فرمایا، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا صحابی رسول بتائیے. فرمانے لگے کہ راوی کہتے ہیں فصلی، آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، آپ نے جب نماز ادا کر کے ہمیں دکھائی تو آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر صرف ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ کے وقت. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ صحابہ کی حدیث جس میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ بھی رفع دین ہے، ہم ان کا یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ جی یہ ان صحابہ کی روایات ہیں اکثر جو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا، پھر وہ اپنے علاقوں کو چلے گئے. اچھا، بعد میں جب یہ حکم منسوخ ہوا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ترک فرما دیا، لیکن ان تک یہ بات پہنچی نہیں. وہ اسی طرح پڑھتے بھی رہے، اسی طرح اسے آگے منتقل بھی کرتے رہے. اچھا، بعض صحابہ ایسے ہیں جو مدینہ کے ہیں، مدینہ ہی میں رہے، ان سے رفع دین کی احادیث مروی ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جی انہوں نے ابتدا میں یہ عمل دیکھا تو اسی پر عمل کرتے رہے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے ان کا یہی عمل بیان کیا. بعد میں انہی سے دوسری روایت ہے جس میں وہ رفع دین نہیں کر رہے، تو جنہوں نے ان کا وہ عمل دیکھا انہوں نے ان کا وہ عمل بھی بیان کیا. اب روایات ساری اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ان میں کسی ایک کو فوقیت دینا، ترجیح دینا، یہ صاحب بصیرت کے اوپر ہے، اور یہ کام جو ہے مجتہدین نے کیا. یہ فقہی اختلاف، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارا امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہونے کے باوجود ہم کسی مسئلے میں مخالفت نہیں کرتے. ہم انہیں ائمہ اہل سنت میں سے کہتے ہیں، ان کے مذہب کو برحق سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے زمانے میں جو اختلاف ہے یہ ناجائز اختلاف، یہی اسی ناجائز اعتبار سے ہے کہ دلائل شرعیہ نہیں ہیں. دلائل وہی ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں. آپ جب ایک نیا مسئلہ نکال کر، اپنی ایک نئی فکر لا کر امت کے ان تمام بزرگوں کی تشریحات کو اور ان کی اس فکر کو مسترد کر کے ایک رائے رکھیں گے، اس طرح کا آپ اختلاف کریں گے، تو پھر یہ اختلاف آپ کا درست نہیں ہے. اس اختلاف کو کسی زمانے بھی مسلمانوں نے اپنے اندر جگہ نہیں دی. لیکن ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا جو اختلاف ہے، پھر بھی ہم امام شافعی کی بہت عزت کرتے ہیں. بالکل. آج کل کے اختلافات جو بریلوی کیا بولتے ہیں، آپ کہہ لیں عالموں کے، مفتیوں کے آپس میں ہو گئے، ایسی زبان ایک دوسرے کے لیے، کفر کے فتوے ایک دوسرے کے لیے، اور نعوذ باللہ پھر یہ جو کیچڑ اٹھانے والے ہیں وہ اعلیٰ حضرت پہ ہی آتا ہے کہ بھائی آپ کے جو امام ہیں انہوں نے مسلمانوں کو کفر کے فتوے دیے ہیں تو وہ انہی کی سنت فالو کر رہے ہیں آپ کے فالوورز. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، وہ جو ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے وہ ہے فقہی اختلاف. جی.
اب جو کیا جا رہا ہے یہ ہے عقائد کا اختلاف. عقائد میں اختلاف ہمارا یہ موقف ہے کہ مذہب اہل سنت صراط مستقیم ہے. بالکل. جو بھی اس سے دائیں بائیں ہوگا وہ بھٹک جائے گا، اور امت کا اسی پر اجماع ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آج اس زمانے میں موجود نہیں ہیں، ان کی تحقیقات موجود ہیں. ٹھیک. اور پچھلے 100 سالوں میں میری نظر سے ایسا اب تک کوئی شخص نہیں گزرا کہ جس نے ان کی تحقیقات کو سامنے رکھ کر یہ ثابت کیا ہو کہ اس مسئلے میں انہوں نے غلطی کی ہے. حالانکہ وہ انسان ہے، انسان سے غلطی کا احتمال ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے کہ جسے رب جتنی دین کی بصیرت دے دے. ٹھیک. اس کے بعد اب اس زمانے کے اندر کسی شخص نے اگر عقائد میں کوئی ایسا اختلاف کیا جو مشرب اہل سنت کے مخالف نظریے پر ہے، تو اہل سنت کے علماء کا اس سے یہ اختلاف بنتا ہے کہ وہ اس کے اس عقیدے کی نفی کریں گے یہ مذہب اہل سنت کے خلاف. لیکن یہ میری ذاتی رائے، میرا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ اختلاف میں بھی کچھ آداب ہونے چاہیے. بالکل سر، تھینک یو سو مچ یہ کہنے کے لیے. اختلاف میں آداب یوں ہونے چاہیے کہ آپ اور میں بیٹھے ہیں جی، کسی مسئلے میں دینی یا دنیاوی ہمارا موقف ایک دوسرے سے میل نہیں کھاتا. بالکل. ہم میں اتنی برداشت، اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے آپ کی بات کو سن لوں. یہاں پر ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر ملحدین سے بہت سارے مناظرے کیے. الحاد کے شکار جو لوگ تھے، یہ فتنہ فلاسفہ کا اس زمانے میں بھی اٹھا کہ ہر چیز کو عقل پر ناپتے اور کہتے کہ خدا کا وجود تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال کے وقت اپنے بیٹے امام حماد کو یہ کہا کہ بیٹا زندگی میں کبھی مناظرہ مت کرنا. اچھا. ہاں. تو آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ آپ خود تو زندگی بھر مناظرے کرتے رہے، آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا تیار کیا، اب آپ کہتے ہیں کہ مناظرہ نہ کرنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ ہم اپنی زندگی میں جب مناظرے کے لیے نکلتے تو ہم گھر سے یہ دعا کر کے نکلتے تھے کہ یا رب العالمین فریق مخالف کی زبان پر کلمہ حق کو جاری فرما دے تاکہ ہم اسے تسلیم کر لیں. ہمارا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے ہی جیتنا ہے، ہمارا مقصد ہوتا تھا حق کو واضح کرنا. ہماری اپنی کوئی انا اس درمیان میں نہیں ہوتی تھی. اور آپ نے فرمایا کہ بعد میں ایسا ہوگا کہ لوگ حق کو واضح نہیں کریں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ میں ہوں، میرے موقف کو کون ہرا سکتا ہے. غلط موقف ہوتے ہوئے بھی اس پر دلائل دیں گے اور اپنے موقف کو ہی سچا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے زمانے میں ایک تو یہ مسئلہ آیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو عدم برداشت اس قدر پیدا کر لی گئی، یعنی مجھے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے بین المسالک یا ایک مسلک کے لوگوں میں مذہبی اختلافات جن لوگوں میں ہیں وہ بڑے بڑے صاحب منصب لوگ ہیں، اور ان کے کندھوں پر اسلام کے اب یوں سمجھیے کہ ایک شناخت ان سے ہوتی ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جن سے ہم اسلام سیکھتے ہیں یا جن کو ہم فالو کرتے ہیں یا جو ہمیں دین بتاتے ہیں، جنہوں نے پڑھا سمجھا عمل کیا اب ہمیں بتا رہے ہیں. اس چہرے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سامنے والے سے اس انداز سے بات کرتا ہے کہ عام لوگ بھی شاید اس طرح نہیں کرتے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اختلاف کی بات دور صحابہ کی ہم نے بات کی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص مسجد کے اندر اٹھا، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا. جی، اختلاف ہے نا. بالکل. کیا کرتے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ؟ تلوار اٹھا کر اس کی گردن اتار دیتے کہ تم خلیفہ کے منکر ہو گئے ہو. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ وہ جو غنیمت کی چادریں آئی تھی نا، وہ سب کو آپ نے ایک ایک دی ہیں، خود آپ نے 2 لے لی ہیں، تو آپ نے امانت سے کام نہیں لیا، لہٰذا میں نہیں مانتا. آپ نے پھر وضاحت فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک ہی لی تھی، دوسری میرے بیٹے نے مجھے ہبہ کی ہے تاکہ میرا لباس بن سکے. اب آپ نے جب تحمل اور برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کیا تو مسئلہ حل ہوا. اگر آپ اس کی بات سنتے ساتھ ہی لٹ لے کے کھڑے ہو جاتے جیسے آج ہو رہا ہے تو کون سا مسئلہ سلجھ سکتا تھا؟ مسئلے کبھی نہ سلجھتے. بلکہ شریعت مطہرہ کا تو ایک بڑا سیدھا سا اصول ہے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم کو جب دین کی دعوت بھی دینی ہے نا، رب فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو تم نے دین کی دعوت دینی ہے، سب سے پہلے تو حکمت کے ساتھ بات اس انداز سے کرو کہ سامنے والی کی عقل اسے قبول کرے، وہ جو ہے مائل ہو تمہارے بات کی طرف. اس کے بعد اچھی نصیحت، موعظہ حسنہ. اگر آپ سخت بات کریں گے، اگر آپ
جھگڑے ہی کرتے رہیں گے تو پھر سامنے والا کیسے مانے گا؟ وہ تو ضد پر آ جائے گا. اچھا جب بات ضد پر آ جاتی ہے تو پھر حق کوئی بھی ہو کوئی کسی کو ماننے کو تیار ہی نہیں. بالکل. یہی ہمارے ٹائم پہ ہو رہا ہے. اب ہم نے ساری زندگی یہی پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ متاثر ان کے اخلاق کی وجہ سے ہوئے. بے شک. اور آج کل وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کا اخلاق. بالکل. اور آج کل کے جو ہمارے علامہ ہیں ان کا اخلاق آپ دیکھ لیں، وہ دوسرے عالمی کو اسٹیج پہ کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اصول مسلمانوں کا جو صدیوں سے رہا ہے وہ یہ ہے کہ علمی مباحث علمی مراکز میں ہونے چاہیے. واہ بالکل. اسٹیج پہ نہیں. صاحب منصب آدمی کو دوسرے صاحب منصب سے اختلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں اتنا ظرف تو آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے کہیں کہ میں 4 لوگوں کے ساتھ آ رہا ہوں، مجھے اس مسئلے کو آپ کو سمجھانا نہیں ہے، آپ سے سمجھنا ہے. شاید میں غلط ہو سکتا ہوں. جب آپ اتنی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کریں گے اور سامنے والے کے گھر پہ اس کے علمی مرکز میں اس کی لائبریری میں جا کر بیٹھیں گے، اپنا موقف سامنے رکھیں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر مسئلے کو حل ہونے میں دیر لگے گی. لیکن اس کے بجائے اگر ایسا ہو کہ مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کو نہ کال کروں گا بلکہ آپ کا فون بھی نہیں اٹھاؤں گا، اپنے مجمع میں تقریر کر کے آپ کی جو ہے نا. پھر ہم تراویح پہ واپس آتے ہیں. کینیڈا میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اسی کی کلپ جو ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو گئی ہے. اس میں یہ ہوا کہ جو امام صاحب تھے انہوں نے مصر سے آئے تھے، وہ انہوں نے میرے خیال سے اپنے ریزیومے میں جھوٹ لکھ دیا تھا کہ وہ حافظ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپنے جبے سے نکال کے موبائل دیکھ کے وہ پڑھ رہے تھے. میں نے بھی یہ کلپ دیکھا. جی وہ مسز ساگر کی مسجد ہے، جامع ریاض الجنہ. صحیح. اس کے بانی جو ہیں وہ میرے تایا سید بدی الدین سہروردی صاحب ہیں. تو پھر ان کو نکال دیا گیا، لیکن پھر جو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آیا انہوں نے کہا بھائی نہیں آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، صرف حنفیوں نے جو ہے اس کو مسئلہ بنایا ہوا ہے، ورنہ تراویح تو نفلی عبادت ہے، آپ اس میں دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس مسئلے میں تو ہمارا موقف واضح ہی ہے کہ حناف کے نزدیک تو یہ جائز نہیں ہے. اب کسی عام شخص کا یہ کہنا کہ جائز ہے یا نہیں ہے، عام شخص کو یہ رائٹ ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کا مسئلہ بیان کرے. یہ مسئلہ ائمہ اربعہ ہی سے لیا جا سکتا ہے. اچھا ائمہ اربعہ سے بھی جب لیا جائے گا تو جس مذہب فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے انہی کے امام کا مسئلہ وہ لیں گے اور اسی پر وہ عمل کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوافی کے نزدیک کوئی مسئلہ جائز ہو، جب میں اپنے امام کے نزدیک غلطی کروں پھر میں کہوں کہ ان کے مسئلے میں چونکہ جائز ہے تو آج سے میں ان کے طریقے پر عمل کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ پھر اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کرنا ہے کہ وہاں مجھے آسانی ہے تو وہاں چلا جاؤں گا، یہاں ہے تو یہاں چلا جاؤں گا. تو شریعت مطہرہ میں علماء امت کا اس پر اجماع رہا کہ فقہی مذاہب میں سے جس نے جس کو اختیار کر لیا وہ اسی کے موقف پر رہے گا. اصل میں تو اللہ کی اطاعت مقصود ہے نا، نفسانی خواہشات کی پیروی تو نہیں ہے. تو ہمارے احناف کے نزدیک مصحف کو دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کے اندر درست نہیں ہے. بالکل. اسی لیے ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں امام اعظم رحمہ اللہ کے فالورز ہیں، ہمارے یہاں دیکھ کر نہیں پڑھایا جاتا بلکہ اسے جائز بھی نہیں سمجھا جاتا. تو ابھی آپ نے بات کی کہ ہم چیری پک نہیں کر سکتے کہ ان کا یہ پسند آ گیا تو ان سے یہ اٹھا لو، ان کا یہ پسند آ گیا تو ان سے یہ اٹھا لیا جائے. تو اب یہ اعتراض آتا ہے کہ بھائی تمہارے تو انڈا جو ہے وہ حلال ہی نہیں ہے. یہ جو کہتا ہے وہ درست نہیں کہتا. تمہارے یہاں جھینگے حلال نہیں ہیں. جھینگا ہم نہیں کھاتے کیونکہ ہمارے یہاں جائز نہیں. اچھا دیکھیں نا، شریعت جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پوری فکر ہے، ایک فلسفہ ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جب آپ مسائل نکالنے لگیں گے تو اس میں احادیث ہیں، پھر ان احادیث میں غور و فکر کر کے اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ ہے کہ سمندر میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے مچھلی کی جنس جائز. جی ٹھیک. مچھلی کے علاوہ سمندر میں کچھوے بھی پائے جاتے ہیں. بالکل. سمندر کے اندر مگرمچھ بھی پائے جاتے ہیں اور بہت سارے اشرات العد کیڑے مکوڑے ہوں گے. تو شریعت نے مچھلی کو جائز اور باقی ساری چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا. اب ایک مسئلہ آیا اس میں کہ جھینگا کیا ہے. اب اس میں پھر ہر ایک کی اپنی ریسرچ ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اسے اس کی ظاہری شکل و شباہت کی وجہ سے بھی اور باقی دلائل کی وجہ سے بھی مچھلی کی قسم میں شمار ہی نہیں کیا. جب یہ مچھلیوں میں نہیں آتی تو پھر اس کی جواز کا حکم بھی نہیں ہوگا. تو سر برِ صغیر پاک و ہند میں تو سب سے زیادہ حنفی حضرات ہی موجود ہیں. بالکل. اور ہمارے تو جھینگے ماشاءاللہ ایسے چل رہے ہیں. اس طرح تو بہت سارے کام ایسے ہیں جو مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے، لوگ کر رہے ہیں. آپ اگر برا نہ مانے تو ایک سادہ سی مثال دوں. جی ضرور. اتفاق ہے اس پر کہ داڑھی سنت رسول ہے. جی. ہر شخص جو ہے نا داڑھی صاف کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو لوگوں کے کرنے کی وجہ سے یہ عمل جائز نہیں ہو جائے گا. اچھا میں اپنی داڑھی پر آتا ہوں. اپنے شرع وہیں رہے. میں اپنی داڑھی پر آتا ہوں. اب میں نے ان مولوی صاحب کا سنا، میں اس پہ اتفاق تو نہیں کرتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے اپنا فرض دے دیا، سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن آپ نے داڑھی رکھ لی، یہ آپ صحیح ہے. میں کہا اچھا چلیں.
میں نے تو مٹھی کے برابر سنا تھا. اس میں بھی ایک مسئلہ وہی آ جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تو یہ ہے کہ مطلقاً داڑھی رکھنا سنت ہے. اب اس کی پھر ایک حد ہے کہ وہ کتنی ہونی چاہیے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مٹھی کے برابر اسے سنت کہا ہے، اور اس پر ان کی ایک دلیل ہے. جی. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے. آپ جب کویت سے تشریف لائے اور قوم بچڑے کی عبادت کر رہی تھی تو آپ نے ان کی داڑھی پکڑ لی اس طرح، تو وہ اتنی تھی کہ مٹھی میں آئی. تو فطرت کے اندر اور انبیاء کا جو طریق رہا ہے، بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک داڑھی کا جب ذکر آتا ہے تو وہ مٹھی کے برابر، اس سے کم نہیں ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے. اچھا، میرے آپ سے 2 آخری کے سوالات ہیں، پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. اعلیٰ حضرت پہ سب سے زیادہ جو اللہ معاف کرے مذاق اڑایا جاتا ہے، یا اور وہ دوسرے ہمارے جو وہ ہیں ادھر سے ہی آتے ہیں. میں جب کینیڈا میں تھا تو مجھے ایک سردار نے ویڈیو دکھائی جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا ساکت ہے. بیچارہ بچہ واضح کر رہا ہے کہ نہیں بھائی دنیا ساکت نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں بیٹا دنیا ساکت ہے. تو سردار نے کہا کہ یہ تم لوگ، یہ ہو تم لوگ. تو اس سے پہلے میں جواب دیتا، میرا دوست جو ہمارے فرقے سے نہیں ہے اس نے بڑے اس سے کہتے ہیں بھائی یہ لوگ مانتے ہیں ان چیزوں کو، ہم نہیں مانتے. تو اس کو اب جب سائنس یہ چیز پروف کر چکی ہے 1725 کے اندر کہ دنیا ساکت نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں ایک سیدھا سا کویسچن آپ سے کرتا ہوں. آپ ایک عام آدمی ہیں، ایک صاحب علم کو تو چھوڑیے. بالکل. ایک مسئلہ آپ کو سائنس بتاتا ہے اور ایک آیت اس مسئلے سے متعلق قرآن پاک میں ہے، اور قرآن پاک میں جو آیت ہے وہ سائنس کے اپوزٹ ہے. جی. آپ کسے ایکسیپٹ کریں گے؟ اب ٹھیک ہے، میں آپ سے اس ٹاپک پہ کافی لمبی ڈسکشن ہو جائے گی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ معاف کرے ہم ویسے تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ترجمے کے ساتھ. اب جب سائنس کوئی چیز دریافت کر لیتی ہے نا، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا، یہ لکھو، یہ دیکھا، واہ واہ قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا ہوا تھا. اب جو آیت کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس میں ہے کہ ہم نے اس دنیا کو کارپیٹ کی طرح تمہارے لیے پھیلا دیا. ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہ جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا کہ دنیا ساکت ہے، کارپیٹ کی طرح پھیلا دیا، اس میں تو نہیں لکھا کہ دنیا ساکت ہے. یہ تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. نہیں، ہم نے تو سب سے پہلا کویسچن یہ کیا تھا کہ ایک مسئلہ قرآن پاک میں کچھ اور ہے، سائنس میں کچھ اور ہے. جی. ایک مسلمان کے لیے کون سا ایکسیپٹیبل؟ قرآن. بالکل، اس میں کوئی شک تو نہیں. بالکل نہیں. تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک پورا رسالہ سائنسی اصولوں کی روشنی میں لکھا ہے. جی. قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ کے موقف کو لے کر جی پھر سائنس کے فلکیات یا زمین سے متعلق جو نظریات ہیں پھر انہیں سامنے رکھ کر ایک سائنٹسٹ کی طرح انہوں نے ایک اپنی ریسرچ پیش کی ہے. جی. اور انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ قرآن کا موقف زمین کے سکون کا ہے، جی، تو آپ کی سائنس بھی یہی کہتی ہے. رہی اس بندے کی تحقیق جو کہتا ہے کہ زمین گھوم رہی ہے، جی، وہ درست نہیں ہے. اب اسے یہاں پر اب یوں لیجئے کہ آپ اعلیٰ حضرت کو کیا ان کے کلام یا ان کی ریسرچ کو قرآن کے برابر مانتے ہیں؟ نہیں ہے نا. نہیں. وہ ایک انسان ہے، ان کی ایک رائے انہوں نے دی ہے، دلائل کی روشنی میں دی ہے. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں سائنسیات کا طالب علم نہیں ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 60 سے زائد علوموں پر مہارت حاصل. بالکل. ان کا یہ شعبہ تھا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انہوں نے تیمم کے باب میں جب مٹی کی اقسام گنوائی ہیں جو زمین کی جن سے نکلتی ہیں چیزیں جن سے تیمم کر سکتے ہیں، تو 350 کے قریب انہوں نے مٹی کی قسمیں گنوائی ہیں. اب یہ زمینیات کا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میں اس پر نہ ریسرچ کر سکتا ہوں، نہ اس ریسرچ پر کوئی اعتراض کر سکتا ہوں. جبکہ زمین کے ساکت یا اس کی حرکت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کو بڑے بڑے سائنسدانوں نے پڑھا ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے. وہ ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں. اچھا، رائے دینے میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ کی رائے صحیح ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو مذہب سے جوڑا ہی نہ جائے. تھینک یو سر، آپ نے یہ بات کی. بیکاز اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت ہمارے لائک قرآن اور حدیث تو نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہو گیا جیسے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہ وہ حجت ہو گئے، نعوذ باللہ، کیا بولتے ہیں. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں. میں جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر جب پڑھ رہا تھا تو میرے ایک دوست تھے، ہمارا ایک علمی مسئلے کے اندر کچھ اختلاف رہا. جی. طالب علمی کے زمانے میں ہم اپنے اسباق کا تکرار کرنے کے لیے ایک موقف ایک لے لیتا، دوسرا ایک لے لیتا، پھر ہم اس پر بحث کرتے، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے. اچھا، میرے دوست جو تھے وہ کچھ پڑھ کر آئے، کچھ
ریسرچ کر کے آئے، ان کا موقف مجھے بہت مضبوط لگا اپنے موقف کے بارے میں. واہ. میں نے پھر اس پر تلاش شروع کی، لیکن میں ہر جگہ پر خود کو کمزور پاتا رہا. پھر میں گیا، میں نے فتاوی رضویہ شریف میں اس مسئلے کو نکالنے کی کوشش کی. فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدوں میں ایک دفعہ وہ مسئلہ آیا ہے، اس ٹاپک پر ایک ہی فتویٰ ہے. اس فتوے کو میں نے جب پڑھا تو آپ کے ذہن میں جتنے اس سوال سے متعلق وہم پیدا ہو سکتے ہیں نا، انہوں نے ان سب کو بھی ذکر کر کے ان کے جوابات دیے. واہ. اچھا، میں نے اپنے دوست کو بلایا، میں نے ان سے کہا کہ پہلے یہ فتویٰ پڑھیں پھر بات کرتے ہیں. انہوں نے اسے پڑھا، جتنے دلائل ان کے تھے، جتنی وہ ریسرچ لے کر آئے تھے، ان تمام دلائل کا اور اس کے علاوہ جتنے وہم ہمارے ذہن میں آ سکتے تھے ان سب کا جواب اس فتوے میں پڑھنے کے بعد جب انہوں نے پڑھ کر مکمل کیا تو میں نے کہا جی اب بتائیے. کہنے لگے اب بتانے کو رہا کیا ہے. بات ختم ہو گئی. نہیں لیکن دیکھیں اب جیسے میں اور آپ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو جو ہم کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے حجت ہیں، تو اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آپ کے دلائل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہماری نظر میں بہت زیادہ مضبوط ہیں. ہم آپ کو اگر قابل تقلید یا اپنے یہاں جو ہے نا اتھینٹک کہتے ہیں تو وہ علمی بنیادوں پر ہوتا ہے، شخصیت کی بنیاد نہیں ہے کہ چونکہ اس شخص سے ہمیں محبت ہے تو وہ جو بھی کہہ دے گا ہم مان لیں گے، ایسا نہیں ہے. واہ. ان کی ریسرچ اور تحقیق جہاں ہمیں لگتا ہے کہ مضبوط ہے وہاں ہے. اچھا، بہت سارے مسائل ایسے ہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ اور ہے، لیکن ہمارے اس زمانے کے ہمارے مسلک کے تقریباً 98% لوگوں نے جو ہے اعلیٰ حضرت کے مقابلے میں دوسرا موقف اختیار کیا، وہ اسی پر قائل ہیں. جیسے کہ اسپیکر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے. بالکل. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پر ایک تحقیق ہے. آپ کا موقف، آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن فی زمانہ ہمارے کون سی مسجد ہے پورے پاکستان کے اندر جس میں اسپیکر میں نماز نہیں پڑھایا جاتا؟ سب جگہ. اچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو جب آپ پڑھیں گے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مجبوریاں ہیں، لیکن ان کی تحقیق بھی اپنی جگہ صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مقتدی کے لیے کس کی اقتدا ہے؟ امام کی اقتدا ہے. وہ امام کی آواز کی اقتدا کرے گا. امام کی آواز نہ پہنچ رہی ہو تو مکبر کی آواز کی اقتدا کرے گا، لیکن مقتدی کسی مشین کی اقتدا نہیں کر سکتا. آپ کی آواز یہاں سے گئی، اب جو ہے نا کئی کلومیٹر دور کسی کو جو آواز سنائی دے رہی ہے وہ آپ کی آواز کو ایک مشین نے کاپی کر کے وہاں تک پہنچایا ہے، یہ آپ کی آواز نہیں ہے. اب یہ ان کی ایک پوری تھیوری ہے، اس پر انہوں نے اس فن میں ایک پوری کتاب لکھی ہے. لیکن بہرحال ہمارے زمانے میں اگر بعض لوگوں کو ان کے موقف میں سختی نظر آئی یا وہ اسے ایکسیپٹ نہیں کر پائے تو انہوں نے اپنا موقف اختیار کیا. کوئی انہیں کافر بھی نہیں کہتا، مشرک بھی نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا. ٹھیک. اب آخری سوال یہ اعلیٰ حضرت سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سے ہم بہت سارے لوگ اس بات پہ 98% جو ہے وہ ہم حالانکہ بریلوی ہیں لیکن ہم جو ہیں لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے. تو اسی طرح ایمان ابو طالب پہ بھی بہت سے لوگ، بہت سے بریلوی ہیں جو بالکل ایمان ابو طالب کا قائل ہیں، بہت سارے لوگ، اور بہت سے لوگ نہیں قائل ہیں. ٹھیک. وہ اعلیٰ حضرت کا وہ جو انہوں نے روایت کوٹ کی ہے اس کو لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث جو کوٹ کی ہے اس کو لے آتے ہیں. تو اگر کوئی سنی ایمان ابو طالب کا قائل ہے اور حضرت ابو طالب کی منقبت پڑھ رہا ہے اور کیا کہتے ہیں، تو اس کو اگر آگے سے بولا جائے کہ نہیں تم دیکھو اعلیٰ حضرت کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے، تو یہ کہنا درست ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں پھر اس شخص کو یہ پوچھنا چاہیے کہنے والے سے کہ کیا کوئی شخص اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا مسلمان، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر ہے، مشرک ہے، گمراہ ہے، کیا ہے؟ اگر شریعت اس پر کوئی حکم نہیں لگاتی تو پھر مجھ پر بھی نہیں لگنا چاہیے. جہاں تک کچھ لوگوں کا اس مسئلے میں ایمان کا قائل ہونا ہے، کچھ کا نہ ہونا ہے، تو اس مسئلے میں یہ ہے کہ قائلین میں سے بھی بعض لوگ اور جو قائل نہیں ہیں ان میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو صاحب علم لوگ ہیں. بالکل. ہر شخص نے ایک گہرا مطالعہ کیا اور اپنی رائے رکھی. ٹھیک. اعلیٰ حضرت کا اپنا ایک اس پر ان کی ریسرچ ہے، انہوں نے اپنا موقف لکھ دیا. بعد میں کوئی آیا، انہیں لگا، جیسے اب میں ابھی کا نام لوں، اہل سنت کا بڑا نام سمجھے جاتے ہیں ہاشمی میاں. بالکل. ٹھیک ہے. آپ نے ایمان ابی طالب پر کتاب لکھی. جی. میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں ہاشمی میاں سے اختلاف کروں. میں اپنا اتنا بڑا علمی مقام نہیں سمجھتا. ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے علمی دلائل کو پڑھ لینے کے بعد کوئی موقف اختیار کیا ہے تو وہ ٹھیک ہو. شریف. اب میں اپنے لیے کیا سمجھتا ہوں، پھر میں خود کو ایک اور جگہ پر تولتا ہوں کہ جی میرے سامنے دو لوگ ہوں، ایک ہاشمی میاں اور ایک امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، تو میں کس کی رائے کو لینا چاہوں گا؟
میری نظر میں ان میں سے بڑا عالم کون سا ہے؟ تو پھر میں خود کو سمجھتا ہوں کہ میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے مطابق چلوں گا، کیونکہ میرا ان پر اعتماد ہاشمی میاں کے مقابلے میں زیادہ ہے. لیکن گوڑا شریف پیر مہر علی شاہ صاحب جو تھے وہ ایمان ابو طالب کے قائل تھے. ٹھیک ہے، ہوں گے. چلیں، ہم نہیں کہتے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ چلیں پیر مہر علی شاہ صاحب پرانے بزرگوں میں، ہاشمی میاں تو ابھی کے ہیں. دنیا سنیت میں کون ان سے اختلاف رکھتا ہے؟ کوئی نہیں. کوئی بھی نہیں رکھتا. آخری اختلاف جو اعلیٰ حضرت سے لوگ کرتے ہیں بس، ٹھیک ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت آپ رضوی ہیں تو اس لیے میں آپ کے سامنے سارے سوال رکھنا چاہ رہا ہوں، اور آپ ماشاء اللہ بہت اچھا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، ان کو تو اعلیٰ حضرت نہیں کہا جاتا، ان کے لیے اعلیٰ حضرت کیوں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک علمی نہیں بلکہ عوامی سوال ہے اور بہت ہی چھوٹا سوال ہے. ہاں، غیر مطلب اعلیٰ حضرت جب ہم کہتے ہیں تو انہیں ان کے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں. اور اس طرح تو پھر آپ دیکھیں نا کہ امام اعظم کو امام اعظم تو تمام ہی مکاتب فقہ جو خود کو اہل سنت کہتے ہیں نا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ امام اعظم نہیں کہتے، آپ فاروق اعظم کو. اچھا، اسی طرح غوث اعظم کا معاملہ ہے. تو اس طرح کی بہت ساری آپ کو مثالیں مل جائیں گی. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے علماء میں ان کا یہ اسٹیٹس، اس سے پہلے والے ان کی شان بڑی، ان سے پہلے والے ان سے بلند مقام و مرتبے والے ہوں گے. تو یہ ان کے زمانے کے لوگوں میں جتنے حضرات تھے ان سب میں یہ اعلیٰ ہیں، اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اوکے، علامہ عابد رضوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لے کر آئے. اللہ آپ کو برکت دے، آپ کے علم میں اور اضافہ کرے. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے دعوت دی، اور مجھے بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ اس پروگرام میں بیٹھ کر. آپ کی محبت. اللہ آپ کو اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے امت کے لیے نافع بنائے. آمین آمین.